کے بعد احتجاج کرنا تھا لیکن پی ٹی آئی آپس میں الجھ پڑی ہے. ایسے میں کیا پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی اور کیا موجودہ قیادت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کر پائے گی؟ اس سب پر اور پی ٹی آئی سے جڑے دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ہم تو بڑے امید کے ساتھ تھے کہ جی اب عید گزر گئی ہے, پی ٹی آئی سڑکیں گرم کرے گی اور ان قریب خان صاحب محترم عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت تو آپس میں ہی لڑ رہی ہے, چاہے پھر وہ خان صاحب کی بہن ہو, چاہے پھر وہ آپ کے آپس کے ایشو ہوں. یہ چیزیں بار بار جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اپنے لیڈر کو کیسے نکالے گی جو آپس میں ہی ہر وقت الجھ رہی ہوتی ہے. دیکھیں ایز سچ اتنی ان فائٹنگ نہیں ہے جتنا کہ میڈیا پہ دکھایا اور بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج صبح سے سوشل میڈیا پہ یہاں کے پی میں, اسلام آباد اور پنجاب کے گروپس میں دو خبریں, ایک جنید اکبر کے ریفرنس سے اور ایک عاطف خان صاحب کے ریفرنس بالکل. سے سرکولیٹ کر رہی ہیں, اور دونوں ہی غلط ہیں, اچھا فیک غلط ہیں, ہے. بے بنیاد ہے. جنید اکبر والی خبر میں تو انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا حکم دے دیا گیا خان صاحب سے ملاقات میں, حالانکہ اس شریف آدمی کی ملاقات ہوئی نہیں خان صاحب سے, اس نے کوئی بیان ہی نہیں دیا. صحیح. ٹھیک ہے جی, فیک. دوسرا عاطف خان صاحب کے حوالے سے جو ایک بیان منسوخ کیا گیا وزیر اعلیٰ کے خلاف, وہ عاطف خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ یہ فیک ہے, میں نے چیف منسٹر کے خلاف نہ کوئی بیان دیا ہے, ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دی ہے. مگر صبح سے ابھی تک لوگ مجھے, بڑے کریڈیبل رپورٹرز مجھے فون کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. میں نے کہا بالکل اللہ کے بندے کہ فیک ہے, صحیح. اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ لوگ کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے خان صاحب کے ریلیز سے ہٹ جائے. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جو کمزوریاں ہیں یا جو ان کے لوپ ہے ہولز ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کے اندر, گورننس کے اندر, ہم اس کو نہ چیلنج کر سکیں, اور ہم جو ہے وہ یہ فوکس جو ہے ہمارا ڈیورٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور دیکھیں پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں, یہ کون سی کوئی نئی بات ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دین اگین اٹس آر انٹرنل ایشوز. چھوٹے ہیں بڑے ہیں, ہمارے اندر کے معاملات ہیں, ہم ان کو خود دیکھ لیں گے. صحیح. ان کو ایک منظم سازش اور پروپیگنڈے کے تحت آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بلو کیا جا رہا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خان صاحب سے ملاقات ہمارے دو لوگوں کی ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا کے, اور خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر کی, اور ان لوگوں کے علاوہ وہ بھی سیپریٹ ملاقاتیں ہوئی. تیسرا کوئی آدمی ان ملاقاتوں میں نہیں تھا, انلیس کوئی ریکارڈنگ ہوئی تو. وہ تو ڈیفینیٹلی سر سب کچھ ڈاکومنٹ ہو رہا ہوتا ہے, یہ تو ہم اچھا, سب کو ہی پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, ہمیں ہی پتہ ہوتی ہے, مگر obviously ریکارڈنگ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگی نا. اگر میں نہیں کہہ رہا تو وہ تو نہیں ہوگی ان کے ایگزیکٹلی پاس. ایگزیکٹلی. تو اس حوالے سے آپ کے بہت بڑے بڑے چینلز نے جھوٹی خبریں کہ جی یہ مذاکرات کے لیے قائل کرنے گئے تھے, نان سینس. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب نے ان کو جی کوئی اسپیشل ٹاسکنگ کر دی ہے, نان سینس. ایسی کوئی بات, کس بات کی ٹاسکنگ کر دی جی؟ ری انگیجمنٹ کی. بالکل غلط ہے, گفتگو ہی نہیں اس کے اوپر. بھائی انگیجمنٹ میں تعطل کب آیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ری انگیجمنٹ کے لیے خان سے کوئی پرمیشن لینے گیا تھا؟ خان صاحب نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ میری ذات کے حوالے سے, میری رہائی کے حوالے سے میں کوئی ڈیل اور کوئی مذاکرات نہیں کروں. اب پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے ہمیں نیگوشیشنز کمیٹی, آپ کو یاد ہوگی, اس میں بالکل بھی الاؤ کیا تھا. بالکل. تو اب اس کو پھر ہمیں کل ریبٹل دینا پڑا اور فوری دینا پڑا, وہ دیا. اس کے باوجود اگلے دن اخباروں میں وہ ساری سرخیاں ہیں. تو سو اب کیا کریں ان لوگ, ان بچوں کا, نوجوانوں کا, یہ میڈیا میں ہمارے جو رپورٹرز ہیں. ٹھیک ہے سر, جہاں تک آپ نے فیک نیوز کی بات کی تو پھر تو جو پیکا کا قانون آیا ہے جس سے صحافیوں کی زبان بندی کرائی گئی ہے, تو آپ بھی وہ پیکا کا قانون استعمال کریں, جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان پہ پرچے کرائیں. لیکن اگر میں بات کروں علیمہ خانم صاحبہ کی ٹویٹ کی, تو انہوں نے کہا کہ فیو پیپل ہیو گیون ایکسیس ٹو ہم, یعنی کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو رہے ہیں گنڈا پور صاحب پہ اور بیرسٹر سیف صاحب پہ, کیونکہ ان کا ایسا کہنا ایک ڈاؤٹ کو شو کرنا کہ جیسے انہیں پارٹی کے ان لوگوں پہ, یہ جو اہم لوگ ہیں, ان پہ کوئی ڈاؤٹ ہے. تو یہ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسی ٹویٹ کی ہے اور خاص طور پہ ان دو لوگوں کا نام لیا ہے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اٹ از نیچرل ان اے سینس. یہ کوئی فائٹنگ نہیں ہے یا کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بہن ہے جو خان صاحب کے بہت قریبی ہے, اور بہنوں کا بڑی قربت ہوتی ہے, بھائیوں کے ساتھ تو خاص محبت ہوتی ہے.
تو ان کو یہ فرسٹریشن بالکل ہے کہ عدالت سے پرمیشن کے باوجود ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. کتنے دن ہو گئے، بار بار وہ جاتی ہیں اور ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو وہ پھر بڑی بہن ہے اور ان کی بات کا احترام ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسا کہہ دیا ہے تو کسی نے اس کو مائنڈ نہیں کیا. ہم جذبات سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر بہنیں ایجیٹیٹڈ ہوتی ہیں، پھر وہ بات کرتی ہیں. تو اس یعنی میں کہ کیا ان کو فرق پڑتا بیرسٹر سیف پہ یا گنڈا پور صاحب کی ملاقات سے کوئی اعتراض نہیں، آپ یہ کہنا ہے؟ چاہ نہیں رہے ہیں؟ نہیں، تو کیا اعتراض ہوتا ہے ان کو؟ وہ بیرسٹر سیف اور گنڈا پور صاحب انہیں کی بھائی کی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات ہیں، اور وہ ان کے بھائی کو ہی ملنے گئے تھے جہاں پولیٹیکل اور پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو اس میں ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بالکل. مگر آبویسلی کیونکہ ان کو روکا جا رہا ہے تو وہ نیچرل ہے. یہ تو پھر بہنوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، تو وہ کر بالکل دیے تو ہمارے لیے بڑی بہنوں کے برابر ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ کہہ سکتی ہے کوئی سر، ابھی آپ نے کہا کہ گنڈا پور صاحب کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس میں کوئی بیک ڈور مذاکرات کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو. اگر آپ لوگ مذاکرات بھی نہیں کریں گے، آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے، 26ویں آئی ڈی ترمیم کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملنا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ نے سڑکوں پہ آنے کی بات کی تھی تو عید تو گزر گئی ہے. مطلب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی قیادت جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے، پیسفل احتجاج کرے، خان صاحب عنقریب جیل سے باہر آئے. تو مولانا صاحب بھی ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ آن پیج نہیں ہوئے. وہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کہ وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کہاں سے ان کو اچھی آفر آئے گی تو وہ اس سائٹ پہ جائیں گے. پھر خان صاحب کا باہر آنا کس طرح سے ممکن ہوگا؟ بالکل ممکن ہوگا جی. اور بالکل ہم نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد لائے عمل دیں گے. لوگ جو ہے نا چیزوں کو، بیانوں کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ اپ کر کے اور امیجن کر کے اور اس کو پھر بیان کرتے ہیں. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 4-5 دنوں سے. جی. پالیسی بیان دیا میں نے دینا تھا، یا سیکرٹری جنرل نے تو، یا چیئرمین جو ہے گور نے، انہوں نے دینا تھا. ہم نے یہی کہا تھا، خان صاحب کی یہ وش تھی کہ عید کے، یہ رمضان کے دنوں میں آپ گرینڈ الائنس جو اپوزیشن کا اس کو شیپ اپ کریں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کسی مشترکہ ایکٹیویٹی کا لائحہ طے کریں. یہ خان صاحب کا حکم تھا، بڑا کلیئر تھا، اور اس پہ ہم نے بار بار اسٹیٹمنٹ بھی دی. آپ کی ہی جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں حماد اظہر صاحب ایک بڑا ایک قیمتی اثاثہ ہے آپ کی پارٹی کا. انہوں نے اچانک ایک استعفیٰ دے دیا اور ایک ناراضگی کے ساتھ کہ ان کے اوپر کچھ الزام عائد کیے گئے، جس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی ایک جو تھی ایک کلیریفیکیشن دی. آپ کی پارٹی کے اندر یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے یہ کب ختم ہوگا؟ کب تک یہ الزامات لگتے رہیں گے اور کب تک یہ ایسی کنفیوژن کریٹ ہوتی رہے گی جس سے میڈیا والے فائدہ اٹھا کے آپ لوگوں سے سوال کریں گے؟ دیکھیں، الزامات تو جو لوگ لگاتے ہیں کسی پہ، اور خصوصاً مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنی بڑی جنگ ہم لڑ رہے ہیں ایک فسطائی رجیم سے، ایک فسطائی حکومت سے، اور کچھ لوگ اس جنگ میں خان کا ساتھ دینے کی بجائے، حصہ بننے کی بجائے، خان کے جو مخالف ہیں، جنہوں نے خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جنہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی ہے، جنہوں نے اپنی مرضی کے آئی جی اور اپنے چیف سیکرٹریز لگا کے ہمارے لوگوں کو ذلیل کیا ہوا ہے، ان پہ بات کرنے کی بجائے وہ ساری توانائیاں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی طرف کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ صحیح. ہم تو رسپونڈ بھی نہیں کرتے اس قسم کی فضول باتوں کو. بات یہ ہے کہ حماد اظہر نے یہ ذمہ داری سنبھالی رکھی ہے، اور جو چیزیں سامنے آئیں کہ ان پہ کسی نے جا کے جو ہے وہ الزام لگایا، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور ان کی قربانیاں جو ہے، قربانیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے بزنسز بھی بند ہیں پچھلے 9 مئی سے لے کے بالکل آج تک، بالکل. اور بہت بڑی تعداد ہے ایک FIRs کی ان کے اوپر، وہ بھی فیملی سر، سے پی دور ٹی ہیں. آئی کے سب لیڈرز کی جو لائف ہے وہ ایک ڈسٹرب لائف ہے، جو کہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کے ساتھ تھے یا جو پرانے لوگ تھے ان سب کی ایک ڈسٹرب لائف ہے. لیکن نئے لوگوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ ان کے باہر نہ آنے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی یا آپ حکومت کی کوئی چال سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے، اس قسم کا جیسچر دے کے یا اس قسم کا امپریشن دے کے یہ پارٹی کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو بھی یہ بات کرتا ہے، میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ نہایت ہی بےہودہ اور لو قسم کی بات ہے، بے بنیاد ہے، اور یہ ایک سازش ہے انڈرمائن کرنے کے لیے موجودہ قیادت کو، موجودہ ذمہ داران کو. قیادت سے بھی زیادہ مناسب لفظ ہے ذمہ داران، کیونکہ قائد تو ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان. بالکل.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو ساری انرجی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں خان کی ذات سے، خان کے بیانات سے. خان صاحب جب ہم عدالت میں جاتے ہیں یا جب ہم ان کو ملتے ہیں ملاقات میں، تو ان کا انرجی لیول سے ہمیں اور زیادہ تقویت ملتی ہے. خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ جو چھوٹے موٹے معاملات آپ لوگ ہم سے روز ڈسکس کرتے رہتے ہیں ختم ہو جائیں گے سارے. خان بالکل صاحب ٹھیک. باہر آئیں گے تو جو لوگ ابھی تک پنجاب میں نہیں نکل سک رہے ہیں وہ بھی نکل کے باہر آ جائیں گے، کیونکہ لیڈر قائد باہر موجود ہوگا. صحیح. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے جی کہ یہ باہر نہیں آنے دے رہے، مطلب یہ کیسے پاگل کے بچے ہیں. جن لوگوں نے خان کو اندر رکھا ہے، جنہوں نے 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس کی ہے خان کو اندر رکھنے کے لیے، جنہوں نے ہمارے گھر توڑے ہیں، جو ہمارے ورکرز کو اٹھاتے ہیں، جو ہماری خواتین کو ابھی تک جیل میں رکھے ہوئے ہیں، وہ خان کو اندر نہیں رکھنا چاہتے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ خان کو پارٹی والے اندر رکھنا چاہتے ہیں. یہ گدھے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت یا سزا معطلی کی درخواست کب تک دائر ہوگی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہے، اور ان کے لیے ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر خان صاحب کی بات ہوتی ہے، بشریٰ بی بی کہیں نہ کہیں اگنور ہو جاتی ہیں. نہیں، بشریٰ بی بی کی بات ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے. میری آپ پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں ساری. wherever I have spoken about Khan Saab's release, we have to speak about his wife because آپ کو پتا ہے کہ وہ خود بھی جب بات کرتے ہیں تو بشریٰ بیوی صاحبہ کی بات پہلے کرتے ہیں، اپنی بات پہ کرتے ہیں. تو بالکل یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کے ریلیز کے ساتھ ساتھ ان کا ریلیز جو ہے وہ بھی سیکیور کیا جائے، اور خان صاحب کی اپنی خواہش بھی. بالکل تو ٹھیک یہ ہو نہیں گیا. ہو سکتا کہ وہ بالکل. اگنور ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا.